تبدیل ہو جانا. اس کی مراد یہی ہے کہ بعض افراد امت پر ایسے عذاب بھی آئیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں, وہ اس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے, اور یہ بحث لغو اور فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے, کیونکہ نہ اس پر امت کا کوئی دینی یا دنیاوی کام موقوف ہے, نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پسند فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں ہیں, اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب عام سے معمون رہے گی. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ, اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے, اور وہ اس کے اختیار والے نہیں. اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں, لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں, اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں. سو چکھو عذاب بدلے اپنے کفر کا, سو چکھو عذاب بدلا اپنے کفر کا. بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے, سو ابھی اور خرچ کریں گے, پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے. اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر, پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا, پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں. وہی لوگ ہیں نقصان میں. تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا, اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی. خلاصہ تفسیر. اور ان ممانے کے سبب عذاب خارق نازل نہ ہونے سے بالکل ہی عذاب سے مطمئن نہ ہو جائیں, کیونکہ جس طرح امور مذکورہ مانے عذاب ہیں اسی طرح ان کی حرکتیں مقتضی عذاب میں بھی ہیں. بس مانے کا اثر عذاب خارق میں ظاہر ہوا اور مقتضی کا اثر نفس عذاب میں ظاہر ہوگا کہ عذاب غیر خارق ان پر نازل ہوگا. چنانچہ اس مقتضی کا بیان فرماتے ہیں کہ ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے, حالانکہ ان کی یہ حرکتیں مقتضی سزا کی ہیں. مثلا وہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے اور اس میں نماز پڑھنے اور اس میں طواف کرنے سے روکتے ہیں, جیسا حدیبیہ میں حقیقتاً روکا, جس کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا, اور زمانے قیام مکہ میں حکماً روکا کہ اس قدر تنگ کیا کہ ہجرت کی ضرورت ہوئی, حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں. اور عابدین کو روکنا تو درکنار رہا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں ہوتا. اس کے متولی بننے کے لائق تو سوا متقیوں کے کہ وہ اہل ایمان ہیں اور کوئی بھی اشخاص نہیں, لیکن ان میں اکثر لوگ اپنی نالائقی کا علم نہیں رکھتے, خواہ علم ہی نہ ہو یا یہ کہ جب اس پر عمل نہ کیا تو وہ مثل عدم علم کے ہے. غرض جو سچ مچ نمازی تھے ان کو تو مسجد سے اس طرح روکا اور خود مسجد کا کیسا حق ادا کیا اور اس میں کیسی اچھی نماز پڑھی, جس کا بیان یہ ہے کہ ان کی نماز خانہ کعبہ مذکور بعنوان مسجد حرام کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا, یعنی بجائے نماز کے ان کی یہ نامعقول حرکتیں ہوتی تھیں. سو ان حرکات کا ضرور مقتضا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب وہ معمولی اور عادی ہو نازل کر کے ان کو خطاب کیا جائے کہ لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب, جس کا اثر وہ قول ہے لو نشاء, اور ایک اثر وہ قول ہے ان کان ھذا, اور ایک اثر وہ فعل ہے یصدون, اور ایک اثر وہ فعل ہے مکاء وتصدیہ, یعنی چنانچہ غزوات متعددہ میں یہ سزا واقع ہوئی جیسا کہ سورت کے رکوع میں بھی ہے ذالکم فذوقوا بعد ذلک بانہم شاقوا, کہ یہاں تک ان لوگوں کے اقوال و اعمال بدنیہ کا ذکر تھا کہ ان کے اعمال مالیہ کا بیان ہے کہ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دین سے لوگوں کو روکے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت کے سامان جمع کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت کے سامان جمع کرنے میں ظاہر ہے کہ جو خرچ ہوتا تھا اس میں یہی غرض تھی. سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو اسی غرض کے لیے خرچ کرتے ہی رہیں گے, مگر پھر آخر میں جب آثار ناکامی کے محسوس ہوں گے
وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے کہ خواہ مخواہ خرچ کیا اور پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے، جس سے حسرت ضیاع اموال کے ساتھ یہ دوسری حسرت مغلوبیت کی جمع ہو جائے گی، اور یہ سزا و حسرت و مغلوبیت تو ان کی دنیا میں ہے، باقی آخرت کی سزا وہ الگ ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے قیامت میں جمع کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، کیونکہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لائیں گے ظاہر ہے کہ اہل جنت ان سے علیحدہ رہ جائیں گے، اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر متصل کر کے ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ ایسے ہی لوگ پورے خسارے میں ہیں جس کا کہیں منتہا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے سارے گناہ جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم تو حالت اسلام کا ہوا، اور اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو ان کو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے کہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لیے ہوگا، چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے اور غیر کفار عرب کا ہلاک زمین ہونا بھی ہے، تم جانو۔ معارف و مسائل، پچھلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانے ہے، اور ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو مکہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ضعفاء مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب ٹل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے، اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آ جانا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے 3 جرم شمار کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہی نہیں، اور جو مسلمان وہاں عبادت، نماز، طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ ان کا یہ خیال 2 غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھنا، حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے، جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں، بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے۔ چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے، اور پاگل سے ناپاکی کا بھی خطرہ ہے اور نمازیوں کی ایذا کا بھی، اور باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہے اور نمازیوں کی ایذا بھی۔ اس حدیث کی روح سے متولی مسجد کے لیے تو حق ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے، لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔ قرآن کریم کی آیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے، جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان، دیندار، پرہیزگار ہونا چاہیے، اور بعض حضرات مفسرین نے ان اولیاء کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس تفصیل کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں، اور جو ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھیں وہ دھوکے میں ہیں۔ تیسرا جرم ان لوگوں کا یہ بتلایا کہ کفر و شرک کی گندگی تو تھی ہی، ان کے افعال و اعمال تو عام انسانی سطح سے بھی گرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے جس فعل کا نام نماز رکھتے ہیں وہ بجز اس کی نہیں کہ وہ اس میں کچھ منہ سے سیٹیاں بجائیں، کچھ ہاتھوں سے تالیاں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت و نماز کیا کوئی صحیح انسانی فعل بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چکھو۔ عذاب سے جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عذاب دنیا بھی، جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد 36ویں آیت میں کفار مکہ کا ایک اور واقعے کا بیان ہے جس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کرنے کے لیے مال عظیم جمع کیا، اور پھر اس کو دین حق اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے خرچ کیا، مگر انجام کار یہ ہوا کہ وہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوئے۔ واقعہ اس کا روایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ غزوہ بدر کے شکست زدہ زخم خوردہ بچے کچھ کھچے کفار مکہ جب وہاں سے واپس مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلے کے امیر ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ تمہارے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، جس کے نتیجے میں تمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم دے دی، جس کو انہوں نے غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے غزوہ احد میں خرچ کیا، اور اس میں بھی انجام کار مغلوب ہوئے اور شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع کرنے کی حسرت مزید ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انجام کی خبر دے دی۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مالوں کو اس کام کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں، سو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنا مال بھی خرچ کر ڈالیں گے اور پھر ان کو مال خرچ کرنے پر حسرت ہوگی اور انجام کار مغلوب ہو جائیں گے۔
چنانچہ غزوہ احد میں ٹھیک یہی صورت ہوئی کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کر ڈالا اور پھر مغلوب ہوئے تو شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع ہونے پر الگ حسرت و ندامت ہوئی. اور بغوی وغیرہ بعض مفسرین نے اس آیت کے مضمون کو خود غزوہ بدر کے اخراجات پر محمول فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں 1000 جوانوں کا جو لشکر مسلمانوں کے مقابلے پر گیا تھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کے کل اخراجات مکہ کے 12 سرداروں نے اپنے ذمے لیے تھے جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے. ظاہر ہے کہ 1000 آدمیوں کے آنے جانے، کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر بڑی رقم خرچ ہوئی تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ اپنے اموال ضائع ہونے پر بھی شدید حسرت و ندامت پیش آئی. آخر آیت میں آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کے انجام بد کا بیان ہے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا. مذکور آیتوں میں دین حق سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کا جو انجام بد ذکر کیا گیا ہے اس میں آج کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اپنے باطل کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شفا خانوں، تعلیم گاہوں اور صدقہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں. اسی طرح وہ گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اسلام کے اجماعی عقائد میں شبہات و اوہام پیدا کر کے ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. لیکن اب تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں اور بہت سے مواقع میں مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں. 37ویں آیت میں واقعات مذکورہ کے کچھ نتائج کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جو اموال کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کیے اور پھر ان کو حسرت و ندامت ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یمیز اللہ الخبیث من الطیب، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں. لفظ خبیث اور طیب دو متقابل لفظ ہیں. لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لیے بولا جاتا ہے اور طیب اس کے بالمقابل پاک، صاف ستھرے اور حلال کے لیے بولا جاتا ہے. اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفار کے اموال خبیثہ اور مسلمانوں کے اموال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال عظیم خرچ کیے وہ مال خبیث اور ناپاک تھے، اس کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جانیں بھی گئیں. اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا مگر وہ مال پاک اور حلال تھا، ان کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان سب کو جمع کر دے گا جہنم میں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، گوہرباغ گھاس کو کھینچتا ہے اور نئی سائنس کے تجربات میں ساری دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے، اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے. ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے. مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچتا ہے اور یہ پھر اموال خبیثہ آثار خبیثہ پیدا کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے اموال خبیثہ ہیں سب کو جہنم میں جمع فرما دیں گے اور یہ مال والے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے. اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ خبیث اور طیب کی مراد عام قرار دی ہے، یعنی پاک اور ناپاک. پاک سے مومن اور ناپاک سے کافر مراد ہیں. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالات مذکورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے، مومنین جنت میں اور کفار سب ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیے جائیں. 38ویں آیت میں کفار کے لیے پھر ایک مربیانہ خطاب ہے جس میں ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی. ترغیب اس کی ہے کہ اگر وہ ان تمام افعال شنیعہ کے بعد اب بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ترغیب یہ کہ اگر وہ اب بھی بات نہ آئے تو سمجھ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا یا سوچنا نہیں پڑتا، پہلے زمانے کے کافروں کے لیے جو قانون جاری ہو چکا ہے وہی ان پر بھی جاری ہوگا. کہ دنیا میں ہلاک و برباد ہوئے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.